بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں IPC نیوز اینڈ ویوز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد یاسین۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ ایک اور ملک نے بھی کرونا وائرس کی کووڈ-19 کی ویکسین کی اپروول دے دی ہے، اور نہ صرف ایک ویکسین کی بلکہ ایک ہی دن میں 2 ویکسینز کی اپروول دی ہے، اور وہ ہے انڈیا۔ انڈیا نے کل 2 ویکسینز کی یعنی 3 جنوری کو 2 ویکسینز کی ایک ساتھ اپروول دی ہے، اور یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے 2 ویکسینز کی اپروول دی ہے ایک ساتھ۔ یہ دونوں ویکسینز ان کے ملک کے اندر ہی بنائی جا رہی ہیں، آلدو جو پہلی ویکسین ہے جو ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے، وہ ہے تو کمپنی برٹش سویڈن کی کمپنی ہے ایسٹرازینیکا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کے اندر ہے، لیکن یہ جو انہوں نے بنائی ہے ویکسین وہ انڈیا کے اندر بنائی ہے۔ انڈیا کے اندر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے SII جس کو کہتے ہیں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا، ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں 1 بلین کے قریب ڈوزز بنا کر دیں ویکسین کی۔ تو پلیٹ فارم یا ٹیکنالوجی وہی یوز کی ہے جو ایسٹرازینیکا آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے، اسی طرح کی ٹیکنالوجی ہے، وہی ویکسین ہے جو کہ ایڈینو وائرس سے بنائی جاتی ہے۔ تو جو ویکسین ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے بنائی ہے وہ اس کا نام ہے ChAdOx1۔ ChAdOx کا مطلب ہے CH سے بنتا ہے چمپینزی، کیونکہ یہ وائرس چمپینزی کے اندر فلو کے انفیکشن کرتا ہے، اور ایڈ سے بنتا ہے AD سے بنتا ہے ایڈینو وائرس، اور آکس سے بنتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی، تو اس کا نام تھا ChAdOx1۔ اور یہ جو ویکسین انہوں نے انڈیا میں بنوائی ہے جو کہ ہے تو بالکل وہی ویکسین، لیکن اس کا نام ہے کوویشیلڈ۔ تو یہ ایک تو یہ ویکسین ہے جس کی اپروول ملی ہے، اور دوسری ویکسین کا نام ہے کوویکسن۔ کوویکسن ایک کمپنی ہے بھارت میں، انڈیا میں، جس کا نام ہے بھارت بایوٹیک۔ تو انہوں نے یہ بنائی ہے، اور انہوں نے مل کر بنائی ہے ICMR کے ساتھ، انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ ویکسین بنائی ہے جس کا نام ہے کوویکسن۔ یہ دونوں ویکسینز وائرل ویکٹر یا ڈیڈ وائرس سے بنائی گئی ہیں، یہ mRNA یا میسنجر RNA والی ویکسین نہیں ہے۔ میسنجر RNA کی صرف 2 ہی ویکسین ہیں، وہ ایک ہے فائزر بایوٹیک کی اور دوسری ہے موڈرنا کی، لیکن یہ وہی ٹپیکل جو ٹریڈیشنل وے ہے ویکسین بنانے کا، اس طریقے سے بنائی گئی ہے۔ تو یہ 2 ویکسینز کی اپروول دی ہے جو کہ انڈیا کے اندر ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا DCGI، انہوں نے کل پریس کانفرنس کر کے تو یہ بتایا، ان کی ایک کمیٹی کہہ لیں یا آرگنائزیشن کہہ لیں جس کا نام ہے CDSCO۔ CDSCO سے بنتا ہے سینٹرل ڈرگ اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن۔ تو ان کی ایک کمیٹی تھی، اس میں سارے ایکسپرٹس تھے، جس کے اندر جو پلمونالوجسٹ اور وائرولوجسٹ اور مائکروبیولوجسٹ اور سب لوگ مل کے تو انہوں نے یہ ویکسینز کو ریویو کیا، اور پھر جو DCGI ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس کی اپروول کی اناؤنسمنٹ کی۔ یہ جو کوویشیلڈ ہے جو ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین ہے، اس کا جو ڈیٹا انہوں نے پریزنٹ کیا اس کمیٹی کو، اس میں انہوں نے انٹرنیشنل ڈیٹا پریزنٹ کیا۔ 23,000 لوگ 23,000 لوگوں کے اوپر وہ ویکسین ٹرائل ہوا تھا، جو کہ مختلف ملکوں میں ہوا تھا، جس میں UK خود بھی ہے، اور برازیل ہے، اور ساؤتھ افریقہ ہے۔ تو ان ملکوں میں اس کا ٹرائل ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا کے اندر بھی اس کا ٹرائل کیا تھا، جو کہ تقریباً 1600 لوگوں کے اوپر ہوا تھا ٹرائل، 1600 لوگوں کے اوپر۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک طرح کی ڈبڈ ویکسین ہے، جس طرح آپ ڈبنگ کہتے ہیں نا، جس طرح موویاں ہوتی ہیں ڈبنگ والی، کہ وہ ڈبنگ والی آج کل وہ ساؤتھ انڈین موویز بہت زیادہ پاپولر ہیں، کیونکہ اس میں ایکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی پھر ہندی میں ڈبنگ کی جاتی ہے اور پھر لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے یہ بنائی کوئی انڈیا کی کمپنی نے ہے، لیکن یہ جو پلیٹ فارم یا ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے۔ تو انہوں نے انڈیا کے اندر بھی اس کا ٹرائل کیا، اس اپنی بنائی ہوئی ویکسین کا 1600 لوگوں کے اوپر۔ تو انہوں نے یہ ڈیٹا پریزنٹ کیا وہاں پہ کمیٹی میں۔ اور دوسری جو ویکسین ہے جو کوویکسین ہے، انہوں نے بھی اس کا ٹرائل کیا، اور ٹرائل کے اندر تقریباً 25,000 لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا تھا، اور ان میں سے تقریباً 22,000 لوگوں کے اوپر یہ ویکسین ٹرائل ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ ویکسین سیف ہے اور افیکٹو ہے۔ اب آتے ہیں مین بات کے اوپر
کہ اس میں پرابلم کیا ہے. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. تو کل تو بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر جشن ہونا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، ویکسینز اپروو ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن اس میں ابھی تک لوگوں کے اندر ڈاؤٹس کہ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اخبار ان کے پڑھ لیں، ان کا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، تو کافی سارے وہاں پہ ابھی تک بھی ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے اندر. وہ ڈاؤٹس کیا ہیں؟ یہی جس طرح سے فائزر اور موڈرنا ہے یا ایسٹرازینیکا کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین ہے، انہوں نے اپنا ڈیٹا پبلک بھی کیا. یعنی انہوں نے پریس ریلیز کے تھرو یہ ڈیٹا پبلک کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ ہمارا ڈیٹا ہے، اتنے لوگوں کے اوپر یہ یوز ہوا، اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس آئے تھے اور یہ اس کی ایفیکیسی ہے. لیکن جو ایسٹرازینیکا آکسفورڈ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل جو ڈیٹا انہوں نے پریزنٹ کیا ہے SSI سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے، وہ تو انہوں نے بتایا کہ وہ 70% افیکٹو ہے. لیکن جو 1600 لوگوں کے اوپر انڈیا کے اندر یہ ٹرائل ہوا تھا، وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا افیکٹو ہے ایگزیکٹلی، لیکن یہ اس میں بتا دیا کہ یہ کمپیریبل ہے، تقریباً اس جیسا ہی ہے جیسا کہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے. اور دوسرا جو کوویکسین ہے، انہوں نے صرف یہ بتایا کہ 22,000 لوگوں کے اوپر یوز ہوئی اور یہ سیف اور افیکٹو ہے. پرابلی انہوں نے یہ بتایا ہوگا، کمیٹی کو بتایا ہوگا، لیکن یہ پبلک نہیں ہوا یہ ڈیٹا ہے، تو اس میں نہیں بتایا گیا کہ افیکٹو کتنی ہے، یہ کتنی پرسنٹیج ہے اس کی افیکٹونیس کی. تو یہ تھوڑے سے ڈاؤٹس ابھی تک لوگوں کے اندر ہیں کہ جلدی میں کیوں کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوویکسین کے بھی کوئی 25,800 کے قریب لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا تھا، والنٹیئرس کو، تو وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے، ابھی تک وہ بھی 25,000 تک پہنچے تھے. تو جلدی میں انہوں نے یہ ویکسین کی اپروول کے لیے اپلائی کر دیا. اور اسی طرح جو کووی شیلڈ، اس کے بھی 1600 صرف 1600 لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹرائی کیا اور پھر یہ انہوں نے وہ ڈیٹا پریزنٹ کر دیا. تو یہ تھوڑے سے ڈاؤٹس بھی ہیں لوگوں کے دماغ کے اندر، لیکن اوبیسلی یہ پھر بھی اچھی خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی ویکسین پھر بھی آئی ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیسز دنیا میں دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے جس کے اندر اتنے سارے کیسز آئے ہیں. اور یہ بھی ہے، یہ فائدہ ان دونوں ویکسینز کا یہ ہے کہ یہ عام ٹیمپریچر، نارمل ٹیمپریچر کے پر رکھی جا سکتی ہیں، 2 سے 8 سینٹی گریڈ، جو کہ فریج کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، ان لائک فائزر بایونٹیک کی جس کو -70 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اسٹور کرنا پڑتا ہے. اور جو دوسری ماڈرنا کی ویکسین ہے USA کی، اس کو -20 سینٹی گریڈ پہ اسٹور کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو دونوں ویکسینز ہیں یہ 2 to 8 سینٹی گریڈ پہ نارمل جو فریج کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پہ اسٹور کی جا سکتی ہیں. اور اس کی 2 ڈوزز لگیں گی جس طرح سے دوسری ویکسینز کی لگتی ہیں، اور یہ 28 دن یا 4 ہفتے کے وقفے سے لگیں گی. یعنی ایک ویکسین پہلی ڈوز لگے گی، پھر 4 ہفتے کے بعد 28 دن کے بعد دوسری ویکسین لگے گی. تو یہ ابھی تک خبر تھی ویکسین کے بارے میں. اوبیسلی اس کے اندر ڈیوائیڈ ہے انڈیا کے اندر. ایک تو ٹیکنیکل لوگوں کے اندر ڈاؤٹس ہیں کہ بہت جلدی میں ویکسین اپروو کی گئی ہے اور ڈیٹا پبلک نہیں کیا گیا. ڈیٹا پبلک کرنا چاہیے تھا جس طرح سے باقی ویکسین کینڈیڈیٹس نے پبلک کیا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی برا لگا کہ جو ڈاکٹر وینو گوپال سومانی ہیں، جو DCGI ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں صرف اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھی اور اس کے بعد کوئی سوالوں کے جواب دیے بغیر وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. کافی لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے. تو یہ بھی لوگوں کے اندر یہ بھی ایک پرابلم ہوئی کہ انہوں نے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے. اور دوسرا جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ بھی ابھی تک انفارچونیٹلی، کہ جو انڈیا کے پولیٹیشنز ہیں، جو اپوزیشن کے پولیٹیشنز ہیں، وہ بھی اس کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی میں مودی صاحب نے اپنی پاپولیرٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، جلدی کیا ہے. ان کی جو ایک اپوزیشن پارٹی ہے سماج وادی پارٹی، ان کے ایک لیڈر ہیں اکھلیش یادو. انہوں نے اپنا بیان، جو سب سے انٹرسٹنگ بیان تھا وہ ان کا تھا. یہ میں آپ کو ان کا بیان سنوا بھی دیتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے، تو آپ بھی انجوائے کریں گے. دیکھیں، میں تو نہیں لگواؤں گا ابھی ویکسین، میں نے اپنی بات کہہ دی، اور وہ بھی BJP لگائے گی اس کا بھروسہ کروں گا میں؟ ارے جاؤ بھائی، ارے اپنی سرکار آئے گی، سب کو فری ویکسین لگے گی. ہم BJP کا ویکسین نہیں لگوا سکتے. تو بہرحال یہ کام تو چلتا رہے گا. اچھا، اس میں جو کووی شیلڈ ہے ایسٹرازینیکا والی ویکسین، وہ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 50 ملین ڈوزز ابھی تک وہ تیار کر چکے ہیں، اور جو کوویکسین ہے انہوں نے بھی 10 ملین ڈوزز تیار کر لیے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی جو ہے نا وہ 60 ملین ڈوزز بنتی ہیں، جو 6 کروڑ کہہ لیں. لیکن اوبیسلی یہ 2 ڈوزز لگیں گی تو یہ 3 کروڑ لوگوں کو لگیں گی، جو کہ ویسے اگر انڈیا کی آبادی دیکھی جائے، اگر ہم بلو 18 ایئرس، کیونکہ 18 سال سے کم لوگوں میں نہیں لگے گی، تو اگر ہم 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی نکال دیں تو پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 90 کروڑ کے قریب وہاں پہ لوگ ہیں جن کو ویکسین لگنے کی ضرورت ہے. تو یہ عام زبان میں جو کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے 3 کروڑ، لیکن پھر بھی ایک اچھا سٹارٹ ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا.
تو جہاں تک اس کے لگنے کا تعلق ہے، یہ سب سے پہلے لگے گی ہیلتھ کیئر ورکرز کو، جو ڈاکٹرز، نرسز یا ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، اور جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں۔ فرنٹ لائن کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ڈرائیورز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جن لوگوں کا واسطہ زیادہ لوگوں سے پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لگے گی جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا 50 سال سے کم ہیں لیکن ان کے اندر کوئی موبیلٹیز ہیں، جیسے شوگر ہے، دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، اور پھر یہ باقی لوگوں کو لگے گی۔ تو ویورز، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں، اگر آپ ان کو ریگولر دیکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔